بسم اللہ اللہ اکبر صدری ویسری واحلل عقدۃ من لسانی واهدِ صدری ویسری واحلل عقدۃ من لسانی اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اجعل لي وزرا معي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقلمي واجعل لي وزرا معي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یذکر فی الذات والنعوت واسام اللہ عز وجل وقال خبیب وذلك فی ذات الالہ فذکر الذات باسمہ تعالی. ذرا بند کر دو ہوا ذرا ٹھنڈی آندی پی ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریت الثقفی حلیف لبنی زہرۃ
وکان من اصحاب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا ہریرہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرة منهم خبیب الانصاری فاخبرنی عبید اللہ بن ایاز ان ابنۃ الحارث اخبرته انہم حین اجتمعوا استعار منهم موسیٰ یستحد بها فلما خرجوا من الحرم لیقتلوه قال خبیب الانصاری ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی فقتلته ابن الحارث فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ خبرهم یوم اصیبوا اللہ تیرے شکر ہے۔ عنوان امام بخاری نے جب عنوان باندھتے ہیں تو اس وقت اہل علم کے جو موقف ہیں یا ان کے جو اقوال ہیں ان کے پیش نظر ایک عنوان جو ہے وہ قائم کرتے ہیں مسئلہ کے طور پر، اور اس کے بعد پھر ترجمۃ الباب کے اندر اس کے بعد پہلو اجاگر کرتے ہیں یا بعض پہلوؤں کی جو تائید کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرفوع حدیث لاتے ہیں جو بطور دلیل کے کام کرتی ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کے اوصاف کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ وہی جو ہے وہ کیا موقف پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک صحابی خبیب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 200 کے قریب اپنے صحابی بھیجے تھے، دھوکہ دیا گیا، ان جو ہے وہ 200 آدمیوں کے گرد جو ہے وہ بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ گھیرا ڈال لیا۔ اس میں سے پھر 10 آدمی جو ہے وہ بچ گئے تھے، باقی تو سارے شہید ہو گئے تھے۔ پھر وہ جو بعد میں 10 ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان میں سے جو آخری خبیب تھا نا، اس کو جو ہے وہ ایک قبیلے نے وہاں لے لیا، اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جو ہے وہ بڑے بڑے صنادید کفر کے جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے، تو ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ بہت دردناک صورت میں جو ہے وہ شہید کریں گے۔ قتل ان کی طرف سے تو خیر قتل ہی تھا، ہلاکت تھی، لیکن ہم شہید کرتے ہیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار جو آگے حدیث میں آ رہے ہیں، اس کا ذکر امام بخاری نے پہلے ترجمۃ الباب میں بھی کر دیا ہے کہ وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، کہ ان کی جو شہادت ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ہے، یعنی انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کو جو ہے وہ تمام چیزوں پر ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان پر بھی ترجیح دی، اور اپنی جان بھی اس کے لیے جو ہے وہ قربان کر دی۔ تو اب دیکھیے کہ
یہ خبیب کے اشعار میں جو یہ الفاظ ہیں جو آگے آ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ذات کا ذکر ہے۔ عام طور پر باتیں تو نحوی بھی اور فلسفیانہ باتیں بھی ہوتی ہیں، اور عام طور پر علم کے اظہار کے لیے لوگ یوں کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیتے ہیں، لیکن میرا رجحان یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس سے اس کو تشویش پیدا ہوتی ہے کہ اس لیے جو اصل مقصود ہے اس پر زور دینا چاہیے، اور باقی چیزوں کے اندر جو چیز راجح ہے اس کو جو ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ تو صرف اتنی بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے اوپر عام طور پر الف لام داخل نہیں ہوتا، لیکن حدیث میں تو الف لام اس پر داخل ہوا ہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کسی کی طرف اضافت کر کے بھی جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے ذات الالہ، اور اگر یہ اس طرح سے اضافت کے بغیر پیش کیا جائے تو الذات بھی عام طور پر جو ہے وہ جو اس طرح معرف باللام، اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ حذف کر کے جو ہے وہ مضاف کو معرف باللام کر دیتے ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ کی ذات پر الف لام نہیں آتا؟ عام استعمال میں اللہ کی ذات پر الف لام نہیں لاتے، اس کو جو ہے جب ذات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کسی اضافت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، لفظ ذات۔ لفظ ذات کا مثلا ذات الکلام، ذات القوہ، قرآن مجید میں ہے نا ذو القوۃ المتین، تو اس طرح عام طور پر اس کا اطلاق جو ہے وہ اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن الذات جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرتے جو نحوی لوگ، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کا الف لام کے ساتھ جو استعمال ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور الف لام جو ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مضاف الیہ کو اگر آپ ختم کر دیں تو اس کے اوپر الف لام لے آئیں تو اس سے مراد پھر جو ہے خود بخود معرفہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو مضاف الیہ کے ساتھ کوئی معرفہ ہوتا ہے نا مضاف، اور اس کے اندر الف لام جو ہے وہ اوپر ڈال دیا جائے تو وہ بھی مضاف الیہ کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ذا ہے نا، یہ حقیقت میں اشارے کے لیے ہے۔ ہاذا ہے جی، ہاذا جیسے لفظ ہے تو ہاذا میں ہا تو تنبیہ کے لیے ہے نا، لیکن ذا جو ہے یہ اشارہ کے لیے ہے، یعنی اگر کسی کا نام نہ لیا جائے اور اس کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا جائے تو یہ بھی جو ہے وہ اسی کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی اشارہ جو ہے وہ ذات کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ کسی کا نام نہیں لیتے، ایسے کر دیتے ہیں اشارہ کر کے، لیکن اگر جو ہے وہ اس کے ساتھ اشارہ کے ساتھ جو ہے وہ نام بھی لے لیا جائے تو پھر جو ہے وہ مزید بات جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تو بیان ہے، لیکن اس میں زوردار اس بات کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ساتھ اشارہ بھی کر دیا ہے۔ تو ذا جو ہے یہ عربی زبان میں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مراد وہی چیز ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاذا، ہاذین وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ ذو بھی آتی ہے، لیکن اس کی مشہور جو جمع ہے نا وہ اس کے اصل مادہ کی بجائے الو جو ہے وہ اس کے ساتھ آتی ہے، یعنی الو جو ہے وہ ذاک، اگر آپ جو ہے وہ الو کا لفظ بیان کر دیں تو گویا کہ جمع کے لیے ہا اولائے اولائک الذین
یہ سارے جو ہیں یہ ذا کی جمع ہی ہے. مقصد یہ کہ یہ سارے اس میں اشارہ ہیں. اسی طرح اللتیا، اللتی، یہ سارے جو ہیں یہ مؤنث کے لیے. اللہ اکبر. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب. یہ جو اب سند امام بخاری جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد جو بنی زورہ کے ایک حلیف ہیں ان کا ذکر آیا نا، عمر بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی. تو یہ ایک حلیف ہیں بنی زورہ کے لیے. چونکہ یہ نکرہ کی صورت میں آئے ہیں اس لیے میں نے ترجمہ کیا ایک حلیف. ان کے اور حلیف بھی ہوں گے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی بھیجے تھے، جن میں سے جو ہے وہ خبیب انصاری بھی تھے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو مجھے دوسا کا مغالطہ ہوا ہے وہ کوئی اور واقعہ ہے. یہ 10 آدمیوں کا واقعہ یہ کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرے خیال میں کسی اور واقعہ سے التباس ہو گیا. تو اس لیے یہ آدمی جو تھے یہ 10 ہی تھے. 10 ہی تھے. ہاں میرے خیال میں وہ اس کی بات ہے. اچھا اب ایسی کوئی آتی ہے تعداد مجھے نہیں. میرے خیال میں کوئی واقعہ ایسا بھی ہے جس میں 200 صحابہ تھے. لیکن مجھے اس کو جو ہے وہ نہیں التباس ہو گیا ہے. اچھا جی. تو اب ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان 10 آدمیوں کو بھیجا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن ایاز جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر خبر دی. دیکھو نا یہ جو قتل و غارت کے واقعات ہوتے ہیں اس میں کوئی خبر دینے والا پھر خبر دیتا ہے. اس لیے کہ جنگوں کے اندر کوئی او پی بن کر کوئی نہیں بیٹھتا. جیسے کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ یوں کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جیسے کہ کوئی او پی بیٹھا ہو اوپر تماشا دیکھ رہا ہو. انا للہ و راجعون. اس لیے کربلا کے واقعات جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے ان میں سے بہت اجمالی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، باقی سب تفصیلات جو ہیں وہ بناوٹی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو تقریباً 150 سال کے بعد ایک کتاب لکھی گئی اور اس کتاب کے اندر جو ہے ایسے واقعات جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اس کربلا کے بارے میں. اور ہے وہ ساری بناوٹی کتاب. 150 سال کے اندر کون راوی ہے، کس نے بیان کیا ہے، سارا کو سارا معاملہ جو ہے. اب ایسا ہوا کہ وہ عبید اللہ بن ایاز بیان کرتے ہیں کہ چونکہ بنو حارث نے جو ہے وہ ان کو لے لیا تھا خبیب کو تاکہ ان کو جو ہے وہ اندوناک طریقے سے جو ہے وہ قتل کیا جائے. تو ایک لڑکی جو حارث کی بیٹی تھی اس نے عبداللہ بن ایاز کو خبر دی ہے کہ جب وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اس کام کے لیے کہ خبیب کو جو ہے وہ حرم سے باہر لے جا کے جو ہے وہ قتل کرتے ہیں. تو یہ واقعہ اور احادیث میں آتا ہے لیکن ہے چونکہ اہم اس لیے میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. تو خبیب نے جو ہے وہ موسیٰ کہتے ہیں استرے کو، خبیب نے موسیٰ مانگا اور یستحد بہا تاکہ اپنے گندے بال صاف کر لیں. اب یہ چونکہ عورت تھی اس سے غلطی ہو گئی، اس نے ان کو جو ہے وہ اس طرح دے دیا صفائی کے لیے. اب صورتحال یہ بنی کہ اتفاق سے جب ان کے ہاتھ میں اس طرح ادھر سے ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پیتے بچے جو ہیں وہ جب
جو ہے وہ اس طرح رگڑ کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں رڑدا ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ اپنی ران پر بٹھا لیا. اب ایک ہاتھ میں اس طرح ہے اور ایک ہاتھ پر ایک وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب جو ہے وہ جب اس کی ماں نے دیکھا تو وہ تو کانپ گئی کہ آئے ہائے یہ تو اب میرا بچہ گیا, کیونکہ اس کو تو ہم نے قتل کرنا ہے اور یہ میرے بچے کو اب مار دے گا یہ. لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو, یہ بچہ جو ہے میں اس کو نہیں ماروں گا. آپ دیکھیں مسلمانوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے صبر. ویسے وہ اسے ڈال بنا سکتے تھے اس وقت, ہیں ویسے وہ شرعی طور پر اسے ڈال بنا سکتے تھے بچے کو, ڈھال تو بنا سکتے تھے, ڈھال بنا سکتے تھے لیکن نہیں بنایا انہوں نے. اچھا بات یہ ہے کہ انسان اپنی جان کے لیے کسی کی کوئی چیز جو ہے وہ قابو کر کے کر تو سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میری ایک بیٹی جو ہے وہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ میرے سسرال میں بسن پورہ کے اندر جو ہے وہ جب ڈاکو داخل ہو گئے تو انہوں نے عام طور پر ڈاکوؤں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے یرغمال بنا دیتے ہیں تاکہ یہ گھر والے جو ہے قابو آ جائیں. تو ایسا ہوا کہ میری بیٹی چھوٹی سی تھی, میرے بچوں کا ذرا فرق کم تھا, تو اس کو جو ہے وہ ڈاکوؤں نے اس کے اوپر رکھ دیا پستول وغیرہ, اور پھر کہا جو اس کی نانی تھی کہ جب تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تم لے آؤ. تو اس بیچاری نے جو ہے وہ ان کو کہتی میں تمہیں سب کچھ دیتی ہوں, پیسے بھی نکال دیے, زیور بھی نکال دیا, تو حتیٰ کہ پاسپورٹ تک یعنی جو چیز بھی تھی وہ ساری کی ساری دے دی. تو ساتھ ان کو جو ہے وہ پیار کر دی جائے کہ اس بچی کو نہ یہ مار دیں. اب یہ واقعہ تو بڑا اس طرح سے بن جاتا ہے نا. دیکھیے بچہ جب یرغمال بنا لیا جائے تو میں کہتا ہوں سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی موت سے پیار کرتا ہے, لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سامنے آتی ہے نا کہ مجھے جو ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر میں شہید ہو جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں, تو اس کے بعد جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ شہادت کے بارے میں پھر انسان جو اپنی موت, یہ انسانی طبیعت ہے کہ موت انسان پسند نہیں کرتا, تو پھر حقیقت یہ ہے کہ موت قریب انسان جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. اب جب وہ حرم سے نکل گئے تاکہ خبیب کو جو ہے وہ قتل کریں, تو خبیب انصاری کے یہ اشعار, آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اس دور میں جاہلیت کے دور کے ساتھ ہی جو مسلمانوں کا دور آیا ہے, اس کے اندر جو ہے عربی زبان کی مہارت اتنی تھی کہ عام طور پر عورتیں بھی حتیٰ کہ بچے تک جو ہے وہ کوئی چیز بیان کرتے تو شاعری کے انداز میں. اب یہ خبیب انصاری کے جو ہے وہ الفاظ سنیے. ولستو بالی ہی نہ اقتل و مسلمہ, میں پرواہ نہیں کرتا جب کہ مجھے مسلمان کی حیثیت سے جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے. جی الا ای شکن کان اللہ مسرعی, کہ کون سے پہلو پر جو ہے وہ میں گروں گا, یعنی میرا جو بچھاڑنا ہے وہ کون سے پہلو پر ہوگا, یعنی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اب کون سا پہلو جو ہے وہ میں اس پر جو ہے وہ مسلمان, بس مجھے مسلمان کی حیثیت سے جو ہے وہ بالکل وہی بات ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اچھا آگے کہتے ہیں وذالک فی ذات الالہ و ان یشاء, اور یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے. الہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف انسان جو ہے وہ بے قرار ہو کر رجوع کرے, تو ذات الہ, یہاں دیکھیے الہ کے ساتھ لفظ ذات کو لے آئے ہیں, تو یہ ذا کا جو مؤنث ہے یہ ذات ہے.
وہ این یشا، اور اگر وہ چاہے، یعنی اللہ چاہے جس کی ذات کے لیے میں جو ہے قربانی دے رہا ہوں، یبارک علی اوصال شلو ممزعی، کہ وہ برکت ڈال دے ان جوڑوں پر جو میرے عضو کے جوڑ ہیں۔ شلو اس عضو کو کہتے ہیں جس کی کھال اتار دی گئی ہو۔ انسان کی اگر جو ہے وہ کھال اتار دی جائے تو پھر اس کا جو عضو ہوتا ہے اس کو شلو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے عام طور پر جب جانوروں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں نا، تو ان کی کھال اتارنے کے بعد جو ہے وہ ان کے جوڑ کاٹے جاتے ہیں، لیکن وہ تو اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ کوئی ان کی پہلے کھال اتار دے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں شہید کرے، جو بھی صورتحال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قربانیاں قبول کرے۔ اسلام نہیں ہے یہ وہ شجر جس نے کہ پانی سے غذا پائی، صحابہ نے پلایا خون اس نے پرورش پائی، آئمہ دین بنے اس کے مالی اس کو بہار آئی، ہوئے ہم ایسے ناخلف کے اس کی شکل مرجائی۔ یہ حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور بڑے مؤثر انداز سے، یعنی آواز تو ان کی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن جب وہ پڑھتے نا اپنی تقریر کے دوران میں تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں ہے یہ وہ شجر جس نے کہ پانی سے غذا پائی، صحابہ نے پلایا خون اس نے پرورش پائی، آئمہ دین بنے اس کے مالی اس کو بہار آئی، ہوئے ہم ایسے ناخلف کہ اس کی شکل مرجائی۔ ویسے میرا ذوق جو ہے وہ شاعری کا نہیں ہے، لیکن جوانی کی عمر میں تو سارے ہی جو ہیں وہ شاعر بن جاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا تخلص جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اظہر، تو یہ اب میرا مدینہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد پھر میں نے اس کو بہت استعمال کیا، اظہر کو، اس تخلص کو۔ اور ہاں، یہ میرا یہ تخلص ہے یہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ زیادہ متاثر تھا میں اس واقعہ سے جو انس بن نضر کا واقعہ ہے، تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ انس بن نضر سے، اب ظاہر ہے انس کا لفظ تو معروف ہے، نظر ذرا نام غیر معروف ہے، تو میں نے اپنی کنیت رکھی ابو النضر، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو بخاری میں پڑھتا تھا اپنے والد صاحب سے، اس کے اوپر ہی لکھا ہوا تھا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها۔ تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ اپنی کنیت نظر رکھ لی۔ پھر میں نے آپ صاحب سے کہا کہ آپ کوئی میرا تخلص مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، تو آپ صاحب نے کہا کہ اظہر تمہارا تخلص اچھا ہے۔ تو پھر میرا جو نام مدینہ یونیورسٹی میں چلتا تھا، اور بعد میں پھر وہ میری اعلیٰ ڈگریوں میں بھی جو ہے وہ وہی نام چلتا رہا، وہ ابو النضر حافظ عبد الرحمن اظہر کے نام سے ہے۔ تو بلکہ مجھے میرے سسرال میں چونکہ میرے جو سسر تھے ان کا نام بھی عبد الرحمن تھا، اس لیے مجھے حافظ اظہر کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ممزعی کا معنی کہ وہ عضو جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ تو اصل میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ جوڑوں کو جو ہے وہ مار کر عضو بنائے جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بھی پھر ایک ایک عضو کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ آپ بتائیے کہ یہ ایمان جو ہے اس کی 2 دن کی تشنا دہانی میں جو مزہ ہے، نہ شہد میں وہ لذت ہے نہ پانی میں مزہ ہے۔ فقتلہ ابن الحارث، تو اس کو پھر خبیب کو جو ہے وہ حارث کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر جو ہے جس دن اس کو شہید کیا گیا اسی دن صحابہ کو خبر دے دی تھی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو وہی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باب قول اللہ تعالیٰ ویحذرکم اللہ نفسہ، یہ جو مجھے خیال آیا نا کہ بات کو زیادہ پھیلایا نہ جائے اور صرف وہ بات کی جائے جو با مقصد ہو۔ دراصل یہ جو اعلیٰ مدرسین ہوتے ہیں نا،
ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے کہ یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز جو ہے. یہ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی کو تشویش میں ڈالے. اور ہمارے ہاں عام طور پر جو فقہا ہے ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پیچھے سے فکر الواقعہ تو جاتی رہتی ہے، یوں بھی فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، فلاں. یہ تو اصل میں تشویش کا انداز ہے. لیکن چونکہ وہ دور جو خلافت کا دور تھا اس کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں تھی، اس لیے مسلمانوں نے بہت سے بیکار چیزوں پر بڑی محنت کی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس طرح سے اقوال اکٹھے کر لینے، لیکن اقوال اکٹھے کرنے سے زیادہ ضروری تو یہ بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کا قول جو ہے پیچھے واقعاتی صورتحال کیا تھی. اور انسانوں کا جو غیر معصوم جو ہوتے ہیں ان کا قول تو ایک پہلو ہوتا ہے کہ جو پہلو درپیش ہے. جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتائی تھی کہ وہ اہل حدیث کے اندر جو فتویٰ آیا انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں. اس اندر سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کو اس کے خاوند نے کہا میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد خاوند جو ہے وہ طلاق نامہ لکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک چلا گیا، جو وسیقہ نویس ہوتے ہیں ان کے پاس، تو اسٹامپ پیپر لے کر اس پر طلاق لکھی اور اس پر جو ہے سائن کر دیے. اور سائن کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مشورہ کر لوں. تو اپنے بھائی کے پاس آیا، اس نے اپنے بھائی کو دیا تو بھائی نے کہا کہ نہیں، بالکل طلاق نہیں تم نے دینی. بلکہ اس نے جو ہے اسے کاغذ دیا اور اس کے سامنے ہی جو ہے اس کو جلا دیا. اب کیا تو فتویٰ دینے والا جو ہے وہ حافظ عبدالستار حماد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں جو ہے یہ طلاق کا فعل مکمل نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لکھنا ہے یہ متبادل ہے، یہ اصل نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کا لکھنا بھی جو ہے یہ ایک حفاظت کا متبادل ذریعہ ہے. اصل تو قرآن کی حفاظت ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اصل چیز تو جو ہے وہ جو سینے میں ہوتی ہے اور جس کے ساتھ انسان بولتا ہے. اب ایک انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی اچھی چیز ہو، جب تک منہ سے نہیں کہے گا اس کا نفاذ نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ منہ سے قبول نہ کہے اور کہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، دل کی رضامندی کافی نہیں ہے. اس طرح اگر کہیں لکھ دیا جائے، نکاح نامہ تیار کر لیا جائے، لیکن ویسے ایجاب و قبول نہ ہو تو کوئی نکاح نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں باریک ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں تو اب چونکہ ایسے لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں جن کو خاص طور پر جو ہے وہ اصولوں کا پتہ نہیں ہے، اور جب تک اصل میں اصولوں کی واقفیت نہ ہو انسان جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. یعنی اگر اس کا عمل مکمل ہو گیا تو پھر بھائی کے پاس کیوں گیا تھا؟ نہیں، مکمل ہوا ہی نہیں. دیکھو اول تو اس نے بھی لکھا ہے، اس کو کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دینی چاہتا ہوں. تو چاہنے سے تو طلاق نہیں ہوتی. انسان بہت کچھ چاہتا ہے بعد میں نہیں کرتا. تو اس لیے طلاق وہاں عمل ہی مکمل نہیں ہوا، تو اس لیے اس کو کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی. تو میں نے آپ کو، چونکہ مجھے ان دنوں خاص طور پر جو ہے یہ کتاب التوحید، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے خاص طور پر شیخ الحدیث مولانا ابو الاشبال صغیر احمد شاغف بہاری جو ہیں وہ بڑے ہی جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے کہ کاش کے کتاب التوحید کی کوئی شرح لکھے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا. تو اس لیے ان دنوں میں کتاب التوحید کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے اندر میں جو شروع اردو کی ہیں وہ دیکھتا ہوں. تو اس کے اندر حافظ عبدالستار حماد صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ساری اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں غلط بھی ہوتی ہیں، اس میں صحیح بھی ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو اکٹھے کر کے جو ہے کیا اس کا نتیجہ ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بات جو ہے وہ تشویش کا باعث تو بن جائے گی. لیکن اب بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو شرحیں کی جاتی ہیں یہ عام لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں، اور اگر اس سے مراد جو ہیں وہ طالب علم ہوں جو پختہ کار نہیں ہیں تو وہی
پھر جو ہے وہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی تشویش کا شکار ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی بات جو ہے وہ صحیح ہے، تو کون سی لینی ہے۔ اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ کئی اور لوگوں نے بھی اختیار کیا ہوا ہے، خاص طور پر ہمارے ایک دوست ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے وہ توفیق دے خیر کی، بریلوی تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ہدایت دی کہ وہ جماعت اسلامی کے جو ہے وہ سے متاثر ہوئے۔ چودھری رفیق ان کا نام ہے، غامدی کے یہ خاص ساتھیوں میں سے ہیں، اور چونکہ شاعر بھی ہیں، اچھا ان کا جو ہے وہ شاعری میں نام جذبی ہے، جذبی۔ تو انہوں نے اب تفسیر لکھی ہے، وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ یہ جو فرد ہاشمی صاحب کا الہدا ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ پڑھاتے ہیں خواتین کو زبان عربی وغیرہ۔ تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے کہ زیادہ تو جدید دور میں جو تعویلیں ہو رہی ہیں نا، جیسے اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ جو ہے، اسی طرح اور جو تفسیر کے مسائل ہیں اس کے اندر جو جدید چیزیں ہیں ان کو دے دی ہے، اور ان کے ساتھ کہیں کہیں جو ہے وہ سلف کو بھی دے دی ہے، تو دونوں کو اکٹھا کر دی ہے۔ تو مجھے خیر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ویسے تو اس کی ماشاءاللہ 6-7 جلدیں میرے خیال میں آ چکی ہیں۔ تو میں نے یہ انداز جو ہے یہ اصل میں انسان سمجھتا ہے کہ میں نے باطل اور حق جو ہے وہ دوئی پرست نہیں ہے، حق جو ہے وہ توحید پرست ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، والد صاحب اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، طلبہ کو جو ہے وہ ایک چیز بتاتے ہیں، دوسری چیز بتانے سے وہ سمجھتے تھے کہ طلبہ جو ہے تشویش کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جس حالت میں انہوں نے پڑھایا، میں نے آپ کو بتایا تھا میں تو علماء کے ساتھ ہی پڑھا ہوں، تو والد صاحب مجھے ایک بات بتا دیتے اور اس کو سمجھا دیتے، تو میرے اندر رجحان ہی یہ پیدا ہوا کہ میں نے بات کو سمجھنا ہے بس۔ اور اللہ کا شکر ہے جن چیزوں کو میں سمجھ گیا ہوں وہ مجھے آج بھی یاد ہیں، اور آج بھی صورت آ رہی ہے کہ جب میں کسی چیز کو سمجھ جاتا ہوں گہرائی میں جا کر پھر مجھے یاد بھی رہتی ہے، حالانکہ مجھے عارضہ ہے اس کو نسیان کا، تو وہ چیزیں جو مجھے سمجھ آ جائیں وہ یاد بھی رہتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، تو میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو آپ کے سامنے بھی شروع آئیں گے۔ مولوی وحید الزماں یہ کام تو کرتے ہیں لیکن ان کا بہت کم ہے، وہ عموماً ایک چیز کو لے کر جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حافظ عبدالستار صاحب کی شرح میں ایک تو انہوں نے تمام کی تمام جو حدیث کی فنی باتیں تھیں وہ اڑا دی ہیں، یعنی سند کی جتنی باریکیاں تھیں نا امام بخاری کی، وہ انہوں نے جو ہے وہ سند کی بات ہی نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ حدیث کا ایک حصہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے بڑی علمی، وہ اس کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو ہمارا ایک رجحان ہے نا صرف فقہی مسائل کی طرف کہ فتویٰ دو بس، اس کی طرف آ گئے ہیں۔ میں تو خاص طور پر اپنے بزرگوں کو جب دیکھتا، حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی گہرے تھے، لیکن بسا اوقات جو ہے وہ انہیں بھی اس بات کی ضرورت ہوتی کہ وہ کوئی اور قول بھی جو ہے وہ ذکر کر دیتے کہ فلاں کی یہ بات ہے، لیکن والد صاحب جو تھے وہ خاص طور پر جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ انداز ایسا ہونا چاہیے جیسا ہمارا مخاطب ہو، چونکہ بلاغ یا جس کو کہتے ہیں بلاغت ہوتی ہی یہ ہے کہ اس کے حال کے مطابق ہو۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے والد صاحب سے پہلے تو میں نے کافیہ پڑھ لیا تھا، پھر میں نے اس کتاب کو بھی دیکھا جو ہے وہ میزان منشیب کو، تو اس کے اندر شروع کا لفظ تھا بداں اسعدک اللہ فی الدارین۔ تو والد صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ طلبہ کو میزان منشیب پڑھاتے ہوئے جو ہے الف لام کی قسمیں بیان کر رہے تھے کہ الف لام کی 4 قسمیں ہیں، تو کہتے تھے کہ یہ استاد جو ہیں بسا اوقات اپنے علم کا روب ڈالنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی قسمیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو حالانکہ طلبہ کو جو ہے صرف وہ چیز بتائی جائے جو ان سے متعلق ہے، ویسے بھی یہ درمیان میں دعا آ گئی، آپ اس دعا کی تشریح شروع کر دیں گے تو سبق جو ہے وہ کہاں ہوگا پھر۔ تو اس لیے مقصود جو ہے وہ اصل جو گول ہے اس کی طرف
انسان کو آنا چاہیے. اب دیکھیں نا, کھیل ہوتا ہے, فٹ بال ہاتھ میں ہوتا ہے, اور وہاں آپس میں جو کھیلتے ہیں یہ تو کوئی کام نہیں ہے. اصل تو چیز گول ہے کہ گول کو آپ پہنچیے. تو یہی وہ چیز ہے جو خاص طور پر مجھے والد صاحب نے نص کی صورت میں جو ہے وہ بتائی, اور کہا کرتے تھے کہ یہ جو متکلم کی مراد ہے نا, بس اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب آپ متکلم کی مراد کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو وہ جو آپ کے سامنے عبارت ہے وہ پھر نص بن جاتی ہے, اور نص ہی ہمارے لیے حجت ہوتی ہے. اور جو لوگ مراد نہیں سمجھتے, الفاظ کا دھوکہ کھا جاتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اشارہ, یہ انگلی اشارے کے لیے ہے, اور اتنی زیادہ تعداد ہے حدیثوں کی, صحیح حدیثوں کی, کہ یہ اشارے کے لیے ہے. وہاں جو ہے وہ کہ لفظ آ گیا ہے یدعو بہا, تو کہتے ہیں نہیں یہ تو اصل میں دعا کرنے کے لیے ہے. بھئی اگر دعا کرنے کے لیے ہے تو پھر ہم دعا ساری نماز میں کرتے ہیں, نماز میں بھی انگلی جو ہے وہ ہلانی چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیے نا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً اب اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسالت میں تنہا نہیں ہے. تو اس لیے یہ صرف توحید کے لیے انگلی ہے, توحید کی طرف اشارہ ہے. لیکن اہل حدیثوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں نا وہ حرفیت پسند ہوتے ہیں, حرف کو لے کر جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. چلیے جی, اگلی حدیث ہے باب قول اللہ تعالیٰ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے اللہ تم کو ڈراتا ہے. یہاں جو ہے وہ نفس کی اضافت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوئی ہے. تو ویسے تو عام طور پر جو لوگ شرح کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ اسماء و صفات کے اندر انہوں نے تقسیم کرتے ہوئے مختلف نام رکھے ہیں, جیسے صفات عقلیہ, صفات فعلیہ, اس طرح صفات لازمہ, صفات متعدیہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر صفات عقلیہ بیان کرتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو 7 صفات ہم عام طور پر بیان کرتے ہیں نا, جس کے اندر حیات, قدرت, علم, ارادہ, کلام, سمع, بصر, تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ صفات جو ہے وہ عقلیہ ہیں. مگر مجھے یہ نام اس لیے پسند نہیں ہے کہ عقلیہ کا معنی تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عقل سے جو ہے وہ ہم نے سمجھی ہیں. تو اس لیے میں تو جو ہے وہ اس ناموں کو جو ہے وہ لوگوں کی اپنی اپنی تعبیر ہے. میرے نزدیک پسندیدہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو صفات ذاتیہ ہیں, اور صفات ذاتیہ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہم نہ تو کسی عضو کی جو ہے وہ کا اس بات کرتے ہیں اور نہ کسی عضو کی ہم نفی کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ بات جو ہے اگر ہم کریں گے تو نفی بھی کریں گے تو کیفیت پیش ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ اللہ کی اعضاء نہیں ہے, اس لیے کہ کیفیت سے تو ہم جب جانتے ہی نہیں تو خام خواہ کی بات کرنا. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے, اس کے بعد اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ اللہ کیسے ہے. تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح ہے. تو اسی لیے امام بخاری کا جو انداز ہے, دیکھیے انہوں نے صرف حدیث بیان کر دی ہے کہ ذات الہ بس. تو یہ جو ہے اگرچہ یہ خبیب کے شعر ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خبر دے دی تھی ساری بات کی, تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق ہو گئی ہے, یہ حدیث تقریری بن گئی. اب جو ہے وہ یہ ذات کا لفظ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ جو خاص طور پر عقیدے کے اوپر سلفی لوگ بھی جو ہیں انہوں نے مختلف نام رکھے ہیں, مختلف اسلوب اختیار کیے ہیں. یعنی جیسے میں نے تقسیم بتائی ہے, لیکن مجھے یہ تقسیم پسند نہیں آئی. حالانکہ یہ میرے بزرگ جو ہیں, یہ میرے استاد جو ہیں,
مولانا عبدالحق ہاشمی کی تقسیم ہے، انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا اس لیے کہ عام متکلمین نے اس کو اختیار کیا ہے۔ تو میں نے اپنے طور پر جو تقسیم جو ہے وہ مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں، اور صفات ذاتیہ سے مراد جو ہیں وہ یہی چیزیں ہیں جیسے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا قبضہ، اللہ کے پورے۔ بعض حدیثوں میں لفظ انامل بھی آیا ہے، انمل کی جمع ہے انامل، انامل پوروں کو کہتے ہیں، یہ پورے ہیں۔ تو اس کے لیے ویسے تو بہت سے نام ہیں، لیکن میں نے ایک کاغذ پر ویسے لکھے ہوئے تھے، شاید کوئی ادھر ادھر ہو گیا ہے وہ کاغذ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ عزو تو میں نے استعمال نہیں کرنا، نہ مثبت طور پر نہ منفی طور پر، لیکن جو ہے وہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں صفات ذاتیہ۔ اور جو دوسری صفات ہیں جیسے حیات، تو ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفات معنویہ یا صفات المعانی، یہ لفظ جو ہے زیادہ مناسب ہے اس کے لیے۔ تو صفات معنی میں صفات لازمہ بھی ہوتی ہیں اور صفات متعدیہ بھی ہوتی ہیں، یہ پھر اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ واللہ عالم، واللہ عالم بالصواب۔ یہ معنی کی تعبیر آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ ایک معنی ہے، دیکھو نا، زندگی ایک ایسی چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کسی کے اندر۔ دیکھیے نا، ہم معنی کے لیے ہماری دو حصے ہیں، ایک ہماری حصہ وہم جو اندرونی حصہ ہے، اور یہ جو ہمارے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے نا، یا ایک متعین چیز، اس وقت جب اس کا ادراک ہم کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں وہم۔ اور یہ وہم جو ہے یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اسی لیے بکری کے سامنے جب کوئی بھیڑیا آ جاتا ہے تو بکری جو ہے وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ میرا دشمن ہے۔ تو کسی کو دوست، دشمنی، حتیٰ کہ یہ جو محبتیں اور بغض، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مخصوص طور پر اگر سامنے کوئی چیز ہو تو اس کے لیے تو وہم ادراک کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ معنی جزیہ کا ادراک وہم کرتا ہے اور جو معنی کلیہ کا ادراک ہے وہ عقل کرتی ہے۔ یہ ویسے ہے تقسیم فلاسفہ کی۔ تو مگر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں نے اسی لیے ان کو صفات المعانی یا صفات معنویہ کے نام سے جو ہے وہ، اور اس کے بعد پھر اس کی قسمیں ہیں لازمہ اور متعدیہ۔ یہ تقسیم جو ہے مجھے زیادہ پسند ہے۔ میں نے بھی ویسے مطالعہ کر کے ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اختیار کرنی ہوتی ہے، باقی اصل میں واللہ عندہ حسن الثواب۔ چلیے جی، اب یہاں آ گیا نفس اللہ کی طرف اضافت ہوتی ہے۔ یہ جو عربی زبان میں نفس یا عین کا جو لفظ ہے نا، یہ استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کو یہ بتانے کے لیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں بذات خود کو بیان کرنے کے لیے۔ ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے، تو اس کے لیے میں لفظ یعنی فعلتو نفسی، یعنی میں نے یہ کام جو ہے وہ خود کیا ہے۔ اس طرح جو لفظ عین ہے وہ بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے عام طور پر جو ہے وہ توکید کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ کسی کی تاکید کرنا چاہتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ لفظ عین اور لفظ نفس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو عام لوگوں کے بارے میں ہے۔ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ نفس کا جو اطلاق ہوا ہے، یا تو مراد تو اللہ سے بھی یہی ہے کہ یہاں اللہ کی ذات کا جو ہے یہ وصف ہے، اور یہ میں نے جیسے کہا نا اوصاف ذاتیہ میں ان کو شمار کرتا ہوں۔ یہ لفظ ذات ہو یا لفظ نفس ہو، اور اس کے بعد شخص کا لفظ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی 2-3 ابواب کے بعد، تو یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں ان کا اطلاق اللہ پر ہوا ہے کتاب و سنت کے اندر۔
تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کا اطلاق ہو سکتا ہے. لیکن اس سے مراد جو ہے وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو ہیں وہ متنوع ہیں، تو اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شخص ہو یا نفس ہو یا ذات ہو یہ ایک ہی چیز ہے. یہاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں چونکہ ہم نے تفصیل میں نہیں جانا، اس لیے ہم کہیں گے کہ کیفیت سے ہم بات نہیں کرتے، لیکن ویسے ان کے اندر کوئی تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. جیسے کہ اب رحمان یہ بھی اللہ کا وصف ہے، رحیم بھی اللہ کا وصف ہے، ان دونوں میں فرق ہے. اسی طرح جو ہے وہ رؤوف بھی اللہ کا وصف ہے، اس کا بھی فرق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح فروق جو ہے یہ اللہ کی ذاتی صفات کے اندر بھی جو ہے اللہ کہاں لفظ نفس بولتے ہیں، کہاں لفظ ذات بولتے ہیں، اور کہاں جو ہے وہ شخص کا لفظ آ جاتا ہے. ان کے استعمالات جو ہیں یہ ہوتے ہیں، اور ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت کے اندر یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں، باقی ان کی کیفیت میں ہم نے نہیں جانا. وقول اللہ تعالیٰ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تو پہلے تو امام بخاری نے آل عمران سے جو ہے وہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو ڈراتا ہے. اچھا، حالانکہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ کافی تھا. تو اس کے بعد جو ہے لیکن نفس کو لانے کا معنی یہ ہے کہ یہاں تاکید پیدا کر دی ہے، اس لیے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ جو ہے وہ کسی اور سے ڈرانا بھی شروع سے، یا کسی اور سے جو ہے وہ زور پیدا کرنے کے لیے نفسہ کہہ دیا. ہم اگر کہتے ہیں نا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ، وہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی صحیح تھا. لیکن اللہ نے لفظ نفس اس لیے بولا ہے کہ ضمیر کی بجائے جو ہے وہ بات جو ہے وہ اس میں ظاہر آ جائے. یہ نفس اس میں ظاہر ہے نا، تو اگر ہم ایاہ کہیں تو وہ ضمیر آ جائے گی. ضمیر تو ویسے پوشیدہ ہوتی ہے ہی نہیں، وہ چیز جو پوشیدہ رکھنے کے لیے کی جائے وہ ضمیر کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے صوفیہ جو ہیں وہ ہو جو کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کو پوشیدہ رکھ کر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پوشیدہ رکھ کر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں. جی، اور وہ بھی ہیں جو باقاعدہ اللہ کا نام لکھ کر اس کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ نقش بندی کہلاتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں 4 جو ہے وہ صوفی طریقے ہیں. جی، سہروردی بھی ہیں، قادری بھی ہیں. قادری تو میرے خیال میں ان 4 میں نہیں ہے. چشتی، سہروردی، نقش بندی، قادری 4 میں ہی ہیں. ہاں 4 میں ہی ہیں. مجددی اس کے علاوہ ہے، مجددی وغیرہ یہ پھر بعد میں آئے ہیں. قادری شاید جمع کرنے کی کوشش ہے. قادری سلسلہ میرا خیال ہے جمع کرنے کی کوشش ہے. کس چیز کی جمع کرنے کی؟ دو سلسلوں کو پہلے. چلیے خیر یہ تو تفصیل ہے، میں تو آپ کو صرف نام بتانے ہیں کہ یہاں نام لیے جاتے ہیں. لیکن چلیے یہ آگے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یعنی جو تیرے نفس میں ہے تو جانتا ہے. جی نہیں، جو میرے نفس میں ہے تو اسے بھی جانتا ہے، اور جو تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا. تو یہاں نفس کا اطلاق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ضمیر اضافت کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے. اسی طرح ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیفیت جو ہے وہ اللہ، میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں عقل کے خلاف نہیں ہوتا، یہ عقل سے ماورا ہوتا ہے. اسی لیے سائنس اور فلسفہ کا یہ میدان نہیں ہے. چلیے جی، حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن شقیق عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب الیہ المدح من اللہ. تو یہاں عبداللہ بن جو ہیں وہ مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ غیرت مند ہو. یہ احد کا جو کلمہ ہے نا یہ بہت ہی زوردار ہے. قل هو اللہ احد کے اندر جو ہے وہ زوردار الفاظ جو ہیں وہ 2 ہیں، بہت زوردار. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پہلے تو اللہ کی جو ہے وہ یکتائی بیان کی ہے،
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا صمد کا معنی یہ ہے کہ جو اتنا ٹھوس ہو کہ وہ اتنا مضبوط ہو، ان لغوی معنی میں کہ اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے، اس کو بولتے ہیں صمد، یعنی ٹھوس چیز کو بولتے ہیں صمد۔ لیکن اللہ پر اس کا اطلاق جب ہوا ہے تو اس کے اندر ہے تو زور یہ بات کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن ویسے ہم اس کی کیفیت تو پیش نہیں کر سکتے نا، صرف بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غنا کے بارے میں ہے۔ اللہ غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، لیکن غنی کا صمد کا بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولانا عبدالرحمن کیلانی کو جزائے خیر دے، مترادفات و قرآن لکھ کر انہوں نے ان چیزوں کو بسا اوقات بہت سی چیزوں کو جو قرآن میں آئی ہیں ان کے فرق بیان وہ کرتے ہیں، تو لیکن کیفیت سے تو بات وہ بھی نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی، ہم یہاں ویسے کہہ سکتے ہیں اگر یہ بات بعد میں آئے گی، کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے، تو امام بخاری بعد میں جو ہے اس سے عنوان باندھیں گے، تو من اجل ذالک حرم الفواحش، تو اللہ نے اسی وجہ سے جو ہے وہ جو بے حیائی کی چیزیں جو ہیں ان کو حرام کیا ہے۔ وما احد احب الیہ المدح من اللہ، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اپنی تعریف جو ہے وہ پسند ہو اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے یعنی اللہ سے، یعنی جتنی اللہ کو پسند ہے کسی اور کو اس طرح جو ہے وہ اپنی تعریف پسند نہیں ہے۔ یعنی مقصد اصل میں یہ ہے کہ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، اور اس لیے اللہ کو حق بھی ہے کہ وہ اپنی تعریف کرائے، اس لیے کہ اور ساروں کی تو تعریف جھوٹی ہوگی نا، اس لیے کہ بڑھ جائے کہ حد سے تو جھوٹی ہو جائے گی، حد سے بڑھ کر بھی جھوٹی ہو جائے گی۔ لوگ آپ بتاؤں کہ جو حد سے بھی نہیں بڑھتی وہ بھی اصل میں تعریف جو ہے وہ ہماری نہیں ہوتی، اس لیے کہ تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اصل تو ہمارے کام تو تدبیر کا ہے، اور تدبیر کے اندر بھی اصل میں دخل تو تقدیر کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تقدیر اور تدبیر کی جو حدیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس مسئلے میں تو آپ پڑھے ہی نہیں، تقدیر کے مسئلے میں سارا جو اصل میں الجھن ہے وہ یہ ہے کہ تدبیر اور تقدیر کی حد کیا ہے، اور حالانکہ اس کی حد میں سے ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ایک مفہوم کے طور پر ایک بات ہے کہ انسان کا کوئی نہ کوئی دخل ہے، لیکن وہ دخل کیسا ہے؟ وہ دخل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اور اس کو برا برا بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو جنت ملتا ہے، اس کو جہنم ملتا ہے، بس ہم اس سے لیتے ہیں۔ باقی اس کی حد بندی جو ہے وہ جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے کسی نے کہا نا، کم عاقل آیت مذاہب و جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرا وسیر العالم النہریر زندیقا۔ تو اس نے کہا کہ بہت سے عقل مند جو عقل کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ محنتیں کر کر کے تھک گئے، مطلب ان کو نہیں ملتا وہ جس چیز کو چاہتے ہیں، اپنی عقل سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ کی تقدیر سے ملتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بہت سے جاہل جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں تو دیکھے گا کہ ان کے نعمتیں جو ہیں وہ کس طرح برمار ہیں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ھذا الذی ترک الاوہام حائرا، یہ وہ چیز ہے جس نے جو ہے وہ ہماری عقلوں کو پریشان کر دیا ہے۔ وسیر العالم النہریر زندیقا، اور ایک بڑے اجل عالم کو جو ہے وہ زندیق بنا دیا ہے۔ یہ وہی ہے تقدیر کا اور اس کا تدبیر کا جو ہے حد بندی، جن بڑے سے بڑا عالم ہو اس کی حد بندی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے ایمانیات کی 6 چیزوں میں تقدیر شامل ہے، والقدر خیرہ و شرہ۔ اچھا جی، اب حدیث آپ پڑھ لیں، تاکہ ایک بڑی اہم بات تھی، میرا تو خیال تھا آج آ جائے گی لیکن وہ کل آئے گی انشاءاللہ۔ ویسے وہ بہت ہی اہم بات ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ میں نے اس بات کو جو ہے پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ہاں اس شخص کو حدیث نہیں پڑھانی چاہیے جس کو جو ہے کتاب التوحید بخاری کی جو ہے نہ آتی ہو،
یا جس کو جو ہے وہ کتاب الالسام بالکتاب و سنہ نہ آتا ہو، یہ 2 باب جسے نہیں پڑھے ہوئے وہ بخاری نہیں پڑھا سکتا. وہ پڑھائے گا ایسے ہی ترجمے دیکھ کر. اب تو لوگوں نے ترجمے دیکھ کر بخاریاں پڑھانی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمارے شیخ الحدیث جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بارصورت ویسے ترجمہ دیکھنا کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن ویسے یہ ہے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے اس کے لیے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ غلط اور صحیح کی تمیز کر سکے. ورنہ انسان جو ہے وہ دوسروں سے حاصل تو کرتا ہی ہے، جیسے فہم تفہیم سے حاصل کرتا ہے، اس طرح کتابیں بھی دیکھتا ہے. میں بھی خود بہت موقعوں پر جب میں دیکھتا ہوں، خاص طور پر حافظ عبدالستار عمار صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے غنیمان جو ہیں ان کی شرح کو سامنے رکھا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہوا ہے کہ نہیں، وہ غنیمان کو بھی نہیں سمجھ سکے صحیح طرح. لیکن اب کیونکہ میرا مقصود تنقید نہیں ہے، میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر حدیث کے اندر جو بات کو صحیح سمجھنے کی بات ہے، یہ جتنے بھی صحابہ کے اختلاف ہیں نا وہ تقریباً سمجھ کے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ اللہ کے بارے میں جو اب صحابہ کا اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کوشش تو کرتا ہوں بڑے بڑے علماء کو جو ہے مطالعہ کروں. میں نے اس سلسلے میں اپنے استاد محترم مولانا عبدالحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھی، کتاب التوحید. تو جب میں نے دیکھی تو انہوں نے اس کو اختلاف کی صورت میں بیان کیا ہے، جو ہمارے ہاں رواج ہے نا ہندوستان کے اندر، ایک اور یہ بھی ہے، ایک اور یہ بھی ہے، اور ایک اور یہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ صحابہ جمہور صحابہ تو اس طرف ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ کہتی ہیں اللہ کو نہیں دیکھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کا ایک تیسرا قول پیش کیا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے لیکن دل سے دیکھا ہے. تو اب یہ 3 قول جو ہے وہ انہوں نے پیش کیے ہیں. تو میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اصل میں پہلے 2 قول اختلافی ہیں اور تیسرا قول حقیقت میں اس کو جمع کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ناسوتی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معجزے کی صورت میں معراج کروا سکتے ہیں، جنت اور دوزخ کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ معائنہ کر سکتے ہیں، تو اس میں محال بات کون سی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ کعب احبار جو ہے وہ عام طور پر یہی کہتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے امتیاز دیا 2 دفعہ گفتگو کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے وہ 2 دفعہ ملاقات کی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں یہ ہے نا کہ اللہ سے ملاقات 2 دفعہ ہوئی ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. تو عبداللہ بن عباس نے اس کو اس طرح سے جمع کر دیا ہے کہ انہوں کا دل سے دیکھے کا معنی اصل میں یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی وہ تو معجزانہ کیفیت تھی. تو معجزانہ کیفیت میں سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہ جب انسان جو ہے وہ ان ضوابط کے اندر نہ ہو جس کے ہم سائنس فلسفے کی روح سے جو ہے وہ ہم پابند ہیں، تو اس کے بعد پھر معجزہ کی صورت میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے معجزہ کی صورت میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس کا جو کلام ہے نا یہ حقیقت میں دونوں کو جمع کر رہا ہے. تو اس لیے صحابہ کا میں نے بتایا آپ کو زیادہ اختلاف جو ہوتا ہے معنی کو سمجھنے کا ہوتا ہے. اسی لیے جو کتابیں استدراکات کے بارے میں جو کتابیں ہیں ان میں بھی اصل میں معنوی گہرائی ہے، اور اس کے بارے میں خاص طور پر امام طحاوی کا مطالعہ کرنا چاہیے، مشکل الاثار اور معنی الاثار کا. وہ معنی کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے، مشکل الاثار اور معنی الاثار؟ چھوڑیے اب اتنی بات ہی کافی ہے. ہم اپنے سبق سے نہ نکل جائیں نا. اچھا جی اب اس کو آپ آگے پڑھیے. اگلی حدیث جو ہے وہ اگلی حدیث یہ ہے کہ اللہ اکبر حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن اعمش عن ابی صالح
عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتی تغلب على غضبی. اب جی اگلی حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے کتب فی کتاب ہی اپنی کتاب جو ہے یہ وہی ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ لکھا اور وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے اوپر لکھ رہے تھے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر جو چیزیں لازم کی ہیں نا ان کو لکھ رہے تھے. ویسے کل ایک لڑکے نے تقریر کی تھی نا تو مجھے پسند آئی. ارشد سندھی اللہ تعالیٰ اسے صحت عافیت سے رکھے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اگلی آیت یہی ہے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. چلیے جی اللہ توفیق دے. ماشاءاللہ دیکھیے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. کل سارے شاگرد اکٹھے تھے، میں تو بس یہی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت ڈال دے، ان کو دین کا علم دے دے. دیکھیے ہمارے علم کو آگے صدقہ جاریہ بنانے والے یہی لوگ ہیں. اللہ اکبر. تو اب یہ ہے کہ وَهُوَ وَضْعٌ عِندَهُ عَلَى الْعَرْشِ. یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ عرش پر اللہ کے پاس ہی ہے. کیفیت ہم مزید بات نہیں کرتے، بس اتنی آ گئی ہم نے، یعنی لوح محفوظ جو ہے وہ عرش پر ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی تغلب علی غضبی. میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب ہے. چلیے اگلی حدیث کا بھی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ کم از کم یہ بات تو ختم ہو جائے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الأعمش سمعت ابا صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی واذا ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملائن ذکرته فی ملائن خیر منهم وان تقرب شبرا الی تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ. ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب اللہ کا خطاب کا لفظ آ جاتا ہے حدیث قدسی ہوتی ہے، لیکن حدیث قدسی جو ہے اس کے اندر چونکہ حدیث ہے نا تو حدیث کی جو روایت ہوتی ہے نا اس کے اندر الفاظ جو ہوتے ہیں وہ معجزانہ نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے. اس کا مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی شرط صرف اتنی ہے کہ مفہوم اللہ کی طرف سے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر ذکر ہو. اگر اللہ کا حوالہ نہ ہو پھر اس کو حدیث قدسی نہیں کہتے. ویسے تو ساری جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ تمام کی تمام وہی ہیں، لیکن جب اللہ کا حوالہ آ جائے گا تو اس کو حدیث قدسی کہیں گے. چلیے جی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. وہ انا معہ اذا ذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. وہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. یہاں نفس کا ذکر آ گیا نا کہ اگر جو ہے وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. یہاں مراد کیا ہے کہ نفس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کا اونچا ذکر نہیں آتا. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ خلف الامام کے بارے میں کہا ہے نا اقرا بہا فی نفسک، کہ تو اپنے نفس کے اندر جو ہے وہ اس کو پڑھ. کیا مطلب کہ اس کو ایسا پڑھ. اب جی ہاں، اب اس کو پڑھنے کی کیا شکلیں ہیں وہ پھر اس کے لیے تفصیل ہے، میں اس کو جزئی مسئلے میں نہیں پڑھتا. کیا ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر اپنے نفس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے نفس میں یاد کرتے ہیں، ذکر نہیں آتا کسی کے سامنے. یہ مفہوم ایک متعین کر رہے ہیں کیا کہ اللہ اونچی آواز سے یعنی اونچا تذکرہ نہیں کرتے. آگے ذکر وہ بھی آ رہا ہے نا، مقابلے میں ہے نا. یہاں آیا کہ جب ایک نفس میں دیکھیں نا اقرا بہا
فی نفسک میں نے اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ اپنے دل میں پڑھنے کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ تو یہ کہا کہ اگر مجھے یاد کرتا ہے اپنے نفس میں تو میں تو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. ان ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ. تو ملا ان لوگوں کو بولتے ہیں جن کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے نا بھاری شخصیت. تو مجھے ایک کسی نے لفظ بولا کہ وہ ایک آدمی بہت جو ہے وہ اس نے لفظ بولا کہ وہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہے, مطلب ہے اس کی شخصیت بھرپور ہے. تو ملا ان لوگوں کو کہتے ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنی کارگزاری کی وجہ سے بھاری بھرکم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لفظ ملا جو ہے یہ بھرنے سے ہے. اس کا لغوی معنی میں نے آپ کو بیان کر دیا. میرا رجحان جو ہے وہ امام راغب کی طرح جو ہے وہ ایک اس کا جو اصل ہوتا ہے نا اس مفہوم کی طرف ہے. اس کے بعد پھر اس کے استعمالات کی وجہ سے اس کے پہلو سارے اس میں آ جاتے ہیں. چلیے جی آگے یہ ہے کہ وَإِن تَقَرَّبَ شِبْرًا إِلَيَّ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. اور اگر مجھے ایک بالشت میرے طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ تو دو بالشت ہاتھ دو بالشت کا ہوتا ہے نا. ہاتھ اگر آپ گریں تو ایک اور یہ 2.5 فٹ کا ہوتا ہے لیکن 2 بالشت. تو اس کو یہی پیمانے چلتے تھے. تو میں اس کی طرف جو ہے وہ ایک ہاتھ آتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا. اور اگر میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو تقرب تو الہ بان میں اس کے جو ہے وہ قریب ہوتا ہوں گز. با کہتے ہیں گز کو, بلکہ جو با ہے نا ایک تو صورت یہ ہے جی اتنا ہوتا ہے یہ گز ہے, اور جو با ہے وہ ان دونوں کو پھیلا کر بھی اس کو بھی با کہتے ہیں. لیکن عام طور پر اس سے مراد ہوتا ہے آدھا با, یعنی آدھا با سے مراد 1 گز. جی ہاں اس کو تو گزوں کا حساب ہوگا. اب جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے انگلینڈ نے تو اپنی جو ہے وہ اعتماد کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک گز نہیں بدلے. لیکن امریکہ میں آپ چونکہ کلومیٹر چلتے ہیں سارا اشاری نظام ہے, تو اس لیے اب ہمارے لوگوں نے اب امریکہ کو اختیار کر رہی ہے. ورنہ ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت ہم جو ہے وہ آنے دھیلے دمڑیاں ان کا ذکر کیا کرتے تھے. تو لیکن اس کے بعد پھر ہم کلومیٹر میں آ گئے. تو اب تو ہمارے جو ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو ماشاءاللہ اب 50 سال کی عمر کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اب نہیں جانتے کہ اس دور میں کیا تھا. ہم پیسوں کا, دھیلوں کا, اور پھر اس کے بعد دمڑیوں کا, اسی طرح جو ہے وہ جو چنے اور اس طرح جو چاول یہ بھی مقداریں تھیں. یہ معاشت اللہ تو یہ بھی خیر برطانوی نظام میں تھا. چلیے جی آگے جب اللہ جو ہے وہ چل کر آتا ہے تو میں ہر والا تن بھاگ کر نہیں, ہم اگر اللہ کی طرف چل کر جاتے ہیں تو اللہ بھاگ کر آتا ہے. اس میں ہم تو کیفیت پیش نہیں کرتے, اور اس لیے جو اللہ کے بارے میں آ گیا ہے ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں. ترجمہ مفہوم ہم اس کا سمجھتے ہیں لیکن کیفیت میں نہیں پڑھتے, اس لیے کہ جس کی ذات کا پتہ نہیں ہے اس کی کیفیت میں ہم جو ہے وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں. یہاں میں صرف اتنی سی تشریح آپ کو کر دیتا ہوں کہ انا عند ظن عبدی بھی. اللہ کے ساتھ جو انسان کا گمان ہے نا وہ بہت بہتر ہونا چاہیے. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میری رحمت جو ہے مجھ پر جو ہے وہ میرے غصے پر غالب ہے, تو اسی لیے قرآن مجید میں ہی نہ رحمتی وسعت غضبی نہیں وہ کیسے الفاظ ہیں کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ شیطان جو ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ شیطان کو امید پیدا ہو جائے گی کہ شاید مجھے بھی معاف کر دیا جائے.
لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے وعدے کا ذکر کر دیا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ نہیں، یہ صرف جو ہے وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رحمت کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا کوئی نہ کوئی خوف موجود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کے حوالے سے پنجابی اشعار ہیں، یہ کیا تیری رحمت؟ میں بعد میں بیان کروں گا، ٹائم تھوڑا، میں اس کے متعلق یہ بیان کر لوں کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ انسان جو ہے اگر اللہ کے بارے میں انسان جو ہے وہ غلطی کھا جائے، رحمت کے بارے میں غلطی کھانے کا کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بارے میں انسان کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے کہ بس معافی مانگے۔ تو اس لیے اللہ کو ایک ہی چیز پسند ہے، وہ کس سے آتا ہے کہ فی اسحارہم وفی اسحارہم ہم یستغفرون، سحریوں کو جو ہے وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ بلکہ جب ابو جہل نے کہا تھا نا کہ اللہ پتھروں کی بارش کر دے، تو اس وقت کیا لفظ کہا ہے کہ ایک تو تیرا وجود ان کے اندر موجود ہے، وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ان کو کیسے عذاب کرے گا جبکہ یہ استغفار کرنے والے ہیں۔ اس لیے استغفار جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ انسان استغفار کی ساتھ ساتھ عملی حالت اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سجدے پڑ جائے۔ تو میرے دادا کے بارے میں والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے بار بار وہ سجدے میں گرتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ کیا بات ہے آپ سجدے میں کیوں بار بار گرتے ہیں؟ کہتے ہیں شاید اللہ کو ہی قبول کر لے۔ تو بس جن لوگوں کو احساس ہوتا ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انا ظن عبدی بھی، اللہ کے بارے میں میں کہتا ہوں گمان کو غلطی ہو جائے، اللہ مہربان ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے کو دو پہلو آتے ہیں نا، تو جو پہلو آسان ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ حرام نہیں ہونا چاہیے، گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ کو جو ہے وہ اس کی تشریح جو ہے وہ کیا کی ہے آپ نے؟ ہاں جی، کہ میں آپ نے، حالانکہ مراد واضح ہے لیکن وہاں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ مراد کیا لے لی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے بارے میں کہتا ہوں اگر غلطی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس لیے اللہ کی رحمت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ انسان کا جتنا زیادہ میلان ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اور یہ حقیقت میں جو انسان دنیا میں غلطیاں کرتا ہے نا، اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ہم نہ سمجھے، اللہ کی رحمت جو ہے اس کا امیدوار ہو۔ ویسے تو کوئی انسان اللہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بڑے پسند آئے وہ کلمے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا نا، اس کا رسالہ امام شافعی کا، تو اس کے اندر شروع میں ہی انہوں نے یہ بیان کر دیا ہے۔ اور یہ بات اصل میں معروف ہے حضرت داؤد کے بارے میں، جب اللہ نے کہا نا کہ داؤد شکر ادا کرو، ان کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی۔ تو اور بھی جو ہے وہ معجزات تو بہت تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، جن صلاحیتوں سے میں تیرا شکر ادا کرنا ہے وہ صلاحیتیں تو تیری دی ہوئی ہیں، وہ میری ہیں ہی نہیں۔ تو امام شافعی نے اپنے خطبے کے اندر ہی اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ٹائم تو خیر کافی ہو گیا ہے۔ تو یہ استاد یہاں میں ایک بات کی اقرا فی نفسک کا، ہیں یہ جو نماز کے بارے میں نا، اقرا فی نفسک کا، اس میں سارا نطق ہوگا یا زبان بند کر کے سوچ کے پڑھ سکتے ہیں؟ بات یہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ اجتہادی کا معنی یہ ہے کہ کوئی حدیث کے اندر صراحت نہیں ہے، حدیث کو ملا کر جو ہے اس کا مفہوم نکلتا ہے۔ اور اجتہادات ائمہ کے مختلف ہیں، امام مالک کا اجتہاد کچھ اور ہے، امام احمد بن حنبل کا اجتہاد کچھ اور ہے، امام شافعی کا اجتہاد کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اگر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی کے اجتہاد کچھ اور بن جائے تو اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن ماشاءاللہ اب ہمارے یار حدیث تو ظاہر ہی ہے نا، یہ کسی کو معاف نہیں کرتے، فوراً فتویٰ لگا دیں گے۔ لیکن یہ اجتہاد تو ابو ہریرہ کا ہے، ہاں جی، یہ اجتہاد تو ابو ہریرہ کا ہے، اور ان ائمہ اور ابو ہریرہ کا اجتہاد نہیں، ابو ہریرہ کا اجتہاد نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ابو ہریرہ کا ایک تو قول کی بات ہے، ابو ہریرہ جو روایت کر رہے ہیں نا، روایت کے اندر اجتہاد نہیں ہوتا، روایت کو صرف سمجھنا ہوتا ہے گہرائی میں جا کے۔ اجتہاد جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اجتہاد کے نتیجے میں فقہ بنتی ہے۔ حدیثوں کی جو روایت ہے وہ صرف فہم سے متعلق ہے۔ اس روایت میں بھی ایسے ہی ہے نا شیخ، حضرت ابو ہریرہ سے مسئلہ پوچھا گیا،
صحیح مسلم میں جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھا کرو، اس نے کہا یہ پڑھا کرو، انہوں نے روایت بیان، سلمان فارسی نے کہا تھا نا، انہوں نے روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز نام رکھا ہے سورۃ فاتحہ کا، تو کسی نے پوچھا جب امام کے پیچھے تو انہوں نے فرمایا دل میں پڑھ لیا کرو، پھر انہوں نے دلیل دی۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے فرقہ وارانہ جو مسائل ہیں نا، میں صاف سی بات ہے کہ میں ان کے اندر زیادہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے نزدیک اصل میں یہ اجتہادی مسائل ہے، اور اجتہادی مسائل کے اندر جو تھوڑی بہت سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہیں میں تو نہیں بتاؤں گا اپنا موقف کیا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے شیخ البانی کا رد پڑھا تھا، ابو الاشبال صغیر احمد شاکر بہاری نے شیخ البانی تک کا رد کیا تھا فاتحہ خلف الامام میں، ان کا مضمون پڑھ کر جو ہے میں بہت پریشان ہوا، تو میرا رجحان جو ہے وہ شیخ البانی کی طرف ہونے لگا ان کا رد پڑھ کر، الٹا ہوا کام، ہاں الٹا ہوا کام، اس لیے ان کا رد بڑا ہی کمزور تھا، تو مجھے خیال آیا کہ شیخ البانی کا موقف جو ہے یہ بدنی ہے۔ تو رجحان ہے، تو یہ رجحان ہے، پتہ میں کیوں اصل میں یہ چیزیں بیان نہیں کرتا، میں بیان کروں گا تو فتویٰ دینے والے ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث جو ہیں وہ سارے طالب علم بھی مفتی ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں ہے جی کہ ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ جبریل جو ہے نا وہ عرش تک نہیں جا سکتا، وہ صرف سدرۃ المنتہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جبریل جو ہے وہ لوح محفوظ سے وحی لے کے آتا ہے، کیا وحی جو ہے وہ لوح محفوظ سے لے کے آتا ہے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہی اسے ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اب یہ اسے اللہ دیتے ہیں، لوح محفوظ تو عرش کے اوپر ہے، تو جبرائیل عرش کے اوپر تو جا ہی نہیں سکتا، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ یہی تو میرا سوال ہے۔ نہیں یہی بات ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، وہ ذرا تھوڑی سی واضح ہو جائے، فکانا قاب قوسین او ادنیٰ، یہ قاب کہتے ہیں جب دو آپس میں دشمنوں کی صلح ہوتی ہے نا، تو دو کمان جو ہوتے ہیں، کمان تو آپس میں نہیں مل سکتے، لیکن اس کا جو قاب ہوتا ہے نا، قاب اس کو بولتے ہیں جس کے اندر تیر رکھ کر مارتے ہیں، تو وہ جو اس کا قاب ہوتا ہے نا وہ اصل میں ایک کر لیتے ہیں، یعنی وہ جو تیر رکھنے کی جگہ ہے اس کو تو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور کمان جو ہے وہ آپس میں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جب اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو اتنا قرب تھا کہ دو کمان جب آپس میں ملتے ہیں اس سے بھی زیادہ قرب تھا۔ اب دیکھیے منالا موات وسوس بہ نفسہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اتنے قریب ہو سکتے ہیں کہ شاید اگر سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو اتنا قرب نہیں ہو سکتا، اس کی کیفیت ہم نہیں پیش کر سکتے، اس کی کیفیت آئی نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ویسے صحابہ کا اختلافی ہے، اور میرے نزدیک جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے نا وہ دونوں کو جمع کر رہا ہے، باقی واللہ اعلم بالصواب۔ ہمارا دیکھیے کام یہ ہے کہ ہمارا غور و فکر ہے، باقی جو ہے وہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم مخلص ہو کر جو ہے وہ جی ہاں حق کے بارے میں غور و فکر کریں۔ باقی یہ فرقہ بندیاں اور یہ جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں، میں تو صاف سی بات ہے بہت عرصہ سے شیخ ابن باز کے پاس بیٹھ کر جو میں نے سب سے پہلی چیز سیکھی ہے وہی سیکھی ہے کہ فرقہ وارانہ مسائل کے اندر جو ہے وہ شدت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اجتہادی مسائل ہیں، تو اجتہادی مسائل میں جو ہے وہ ایک اجتہاد کرنے والا دوسرے کے اجتہاد کو برا بلا نہ کہے۔ ہمارے ہاں تو فوراً دوسرے کا جو اجتہاد ہوتا ہے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو اس لیے میں اس شدت کا جو ہے وہ عادی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے حق کی۔ ہاں جی یہ کتابیں کیا بات ہے؟ ہاں یہ کتاب جو ہے نا یہ حسن صاحب کو دے دیں۔